انبیاء کی آیت نمبر 94 تھا، آیت نمبر 100 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر کا تتمہ تھا کہ انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت تھی کہ عبادت اللہ کی ہو، اس کے ساتھ ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں پہلا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا میں جو بندہ بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی ضائع نہیں جانے دیں گے۔ دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ جو بندہ مر جائے تو وہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں نہیں آتا، اس کا حساب کتاب وہ قیامت پر موقوف ہے، دنیا میں اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، واپس بھی نہیں آئے گا۔ تیسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ جب قیامت آئے گی اس سے پہلے اس کی نشانیاں سامنے آئیں گی، اس وقت جن لوگوں نے نافرمانی کی زندگی گزاری، کفر کی زندگی گزاری، وہ اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے حق کو نہ مان کر۔ چوتھا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا میں جن بتوں کی اور جن کو معبود گڑھ کر ان کی عبادت کی جاتی رہی اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی حکم نہیں تھا، نہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، کیونکہ برگزیدہ بندوں نے تو خود نفی کی ہے کہ ہماری عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے عبادت کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو پھر یہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ ان کا جہنم میں جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ معبود نہیں۔ اہل جہنم کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ وہاں وہ شور شرابہ کریں گے اور ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دے گا، اپنی ایک چیخ و پکار ہوگی، اس کو زفیر کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو شخص بھی، جو بندہ بھی نیکی کا کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں کرے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی نیکی کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اس کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ناشکری ناقدری یہی ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، ویسا نہیں ہے۔ اب اس آیت میں آپ غور کریں، ہمارے زمانے میں غامدی نے ایک بڑا شور شرابہ مچایا ہوا ہے کہ جی جو بندہ بھی نیکی کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا ہندو ہو یا جو بھی مذہب ہو، جب وہ نیکی کرے گا تو اللہ اس کو اس کا آخرت میں بدلہ دے گا۔ دنیا میں نیکی کا صلہ، نیکی کے دو صلے ہوتے ہیں۔ ایک صلہ تو یہ ہے کہ اس کو دنیا میں ملتا ہے، ایک صلہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں اجر و ثواب کے طور پر ملتا ہے۔ دنیاوی صلہ وہ مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے زیادہ ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ بعض نیکیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کی عمر میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، پھر اس کی مختلف کیفیات لکھی ہیں محدثین نے۔ تھوڑی عمر میں بندہ کام زیادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت رکھ دیتے ہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، والدین کی اطاعت اولاد کی اطاعت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ نیکیاں ہیں جن کا دنیا میں صلہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کی مدد کرنے والا شخص اس کے کام اللہ تعالیٰ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ مسلمان جب کسی بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، یعنی اس کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی صلے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ مسلمان کو ملے گا۔ کافر نیکی کرے گا تو دنیا میں اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، شہرت میں، نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ آخرت کا معاملہ وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے بس۔
اور قرآن کا یہ مضمون جگہ جگہ آتا ہے کہ نیکی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو مرد عورت نیکی کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو۔ یہاں پر ہے فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، کہ جو بندہ نیکی کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ کفر کی حالت میں نیکی وہ آخرت میں معتبر نہیں ہے۔ سورہ نور میں گزرا ہے، آگے آ جائے گا سورہ نور میں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے نیک اعمال وہ ایسے ہیں جیسا کہ سراب دور سے دیکھنے میں پانی نظر آتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں جب آئے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کافر اگر نیکی کرتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے پانی کا انتظام کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، چاہے وہ شہرت کے ذریعے دیں، چاہے اس کے مال و دولت میں اضافے کے ذریعے دیں۔ اس کی دنیاوی نیکی کو دیکھ کر اس کو مسلمان پر ترجیح نہ دی جائے۔ اس کی ایک خوبی ہے، اس کا اعتراف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے، یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ جو نیکی کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ذوالحال ہے، حال ہے، جیسے کہتے ہیں جاءنی فلان راکبا، جاءنی راکبا، میرے پاس وہ آدمی آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اس کی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ تو ایک حال ہوتا ہے، ایک ذوالحال ہوتا ہے، اصطلاحی الفاظ ہیں نحو کے۔ نحو کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ حال ذوالحال کے لیے قید ہوا کرتا ہے، شرط کے معنی میں ہوتا ہے، شرط کہ اگر اس طرح ہوا تب یہ ہوگا، ورنہ نہیں، کہ نیکی اس وقت ضائع نہیں ہوگی آخرت میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب ایمان کی شرط پائی جائے گی۔ یوں اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مفہوم نکلتا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ بھی رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اس آیت کے ترجمے کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیں۔ وَحَرَامٌ، حرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاحی لفظ ہے جس چیز کی ممانعت ہو۔ یہاں اس کا ایک ترجمہ آپ کر لیں ممنوع، منع ہے، کیونکہ حرام چیز بھی منع ہوتی ہے۔ منع ہے علی قریۃ اہلکناہا، اس بستی کے لیے جس کو ہم نے تباہ کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر آ جائیں، لوٹ کر آ جائیں، یہ منع ہے، ایک ترجمہ ہے۔ اس میں یہ جو لفظ ہے لا یرجعون، لا تو آتا ہے نفی کے لیے، نفی صاحب یاد ہے، نہیں، نفی کے لیے لا آتا ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہ آئے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا زائدہ ہوتا ہے، زائدہ، کہ اس کو الفاظ میں لکھا جاتا ہے، ترجمے میں اس کو نہیں پڑھا جاتا، تو اس وقت پھر یہ جو لا ہے یہ اپنا معنی نہیں دے گا، انہم یرجعون کے معنی میں ہوگی آیت، لا یرجعون کے معنی میں نہیں ہوگی۔ ایک اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مفسرین نے ترجمہ ایسے اعتبار سے کیا ہے کہ حرام کو ممنوع کے معنی میں لیا ہے، اور لا یرجعون میں جو لا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے، یرجعون کا ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اگر ترجمہ دیکھیں اردو میں تو پھر اس سے پریشان نہ ہو جائے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے وَحَرَامٌ، حرام وجوب کے معنی میں ہے، کہ جیسے حرام چیز کو چھوڑنا فرض اور واجب ہوتا ہے، اسی طرح اس کا لازم معنی واجب ہے، واجب ہے علی قریۃ اہلکناہا، اس بستی پر جس کو ہم نے تباہ کر دیا، اس کے لوگوں پر، کہ انہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر نہ آئے۔ اب یہاں لا یرجعون کا نفی کے ساتھ ترجمہ ہوگا، تو حرام کا جو لفظ ہے اس کا وجوب کے ساتھ بھی ترجمہ ہے، اور امتناع یعنی ممنوع کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ ہے
پھر اس کی وجہ سے آگے لا یرجعون کا جو ترجمہ ہے، اگر اس کو ممنوع کے معنی میں لے تو وہاں لا زائدہ ہوگا، یرجعون ہوگا، ترجمے میں یرجعون ہوگا، اور اگر حرام کے لفظ کو ہم وجوب کے معنی میں لیں تو اس وقت لا یرجعون اپنے اصل معنی میں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ظاہر کو بھی یہ نہ قرار دیا جائے کہ یہاں یہ عمل نہیں کر رہا یا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کا رجحان اس بات کی طرف، بلکہ ان کا رجحان تو ناسخ اور منسوخ جو آیات ہیں ان میں بھی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور قرآن میں موجود ہے لیکن منسوخ ہو چکی ہے، یہ نہ کہا جائے۔ قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہیں جیسے الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تقریباً 18 کے قریب آیات 22 آیات ذکر کی ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں ان آیات کو کم کرتے کرتے ان کا محل بیان کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا بھی اس وقت یہ محل موجود ہے۔ جیسے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کہ جب کوئی بندہ مرنے لگتا ہے اس کے بارے میں حکم یہ تھا کہ وہ اپنی وصیت لکھ دے، یہ لازم تھا، اس پر واجب تھا، تو اس کو جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نسخ کے معنی میں لیا کہ پہلے یہ حکم ضروری تھا، لیکن یوصیکم اللہ فی اولادکم جب آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی تو اس وقت یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا اب اس پر عمل نہیں ہوگا اور اس پر عمل ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس آیت میں مفہوم یہ لیا ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے، پہلے وجوباً تھا، اب استحباباً ہے کہ وصیت بندہ اپنے پاس رکھے اور لکھ کر رکھے، یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ اگر اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنی وصیت تیار کر کے رکھے، اور اس پر تو تمام کو کہا گیا اتفاق ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ اس طرح کی آیات کو اس معنی پر محمول کیا جائے جس میں کسی لفظ کا عمل وہ معنی نہ ہو اور اس کو ملغا نہ قرار دیا جائے، بلکہ ہر لفظ اپنے معنی میں پر اثر ہوگا، تو اس اعتبار سے حرام کا لفظ وجوب کے معنی میں ہوگا کہ لازم ہے جن لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا کہ وہ لوٹ کر واپس نہ آئیں۔ تیسری بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں، پھر وہ آ کر گھروں میں چیختی ہیں اور چنگاڑتی ہیں، اگر ان کو کچھ دے دیا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بددعائیں دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا، اگر وہ اچھے حالات میں ہے تو جنت کو چھوڑ کر یہاں کیا لینے آئے گا، ایک موٹی سی بات ہے، اور اگر وہ برے حالات میں ہے تو جہنم سے اس کو فرشتے نکلنے کہاں دیں گے۔ تو یہ لوگوں کی من گھڑت چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئیں۔ حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بدعات کو ترویج جاہل خطباء کی وجہ سے جس طرح ملی، ہندوستان میں تو جو کچی پکی روٹی پڑھ لے تو وہ عالم بن جاتا تھا اور اپنی دکانداری کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، کسی کے اندر فقاہت ہے، علم ہے یا نہیں، اس چیز کو تو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ پنجاب میں آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کو 10 صورتیں یاد ہیں وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اجرت طے کرتا ہے کہ جی مجھے اتنے من آٹا دے دینا، میں ٹھیک ہے نمازیں پڑھاؤں گا یہاں پر، پھر اس کے بعد وہ اپنی من گھڑت قسم کی داستانیں سناتا ہے اور لوگوں کے عقائد بھی خراب کرتا ہے۔ اب لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی اچھے امام سے بات کریں، کسی ادارے سے بات کریں، کسی کو امام لے آئیں جو عالم ہو، قاری ہو، وہ بھی چاہتے ہیں چلیں سستے میں کام نمٹ جائے، پھر سستے میں اسی طرح ہوتا ہے، من گھڑت واقعات کی جی روحیں آتی ہیں۔ تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں عوام کا بہت بڑا قصور ہے کہ دین کو نقصان ان کی وجہ سے پہنچتا ہے کہ وہ بدعات، خرافات ان کے عادی ہو کر پھر جا کر روٹیوں کا انتظام کرتے ہیں کہ جی جمعرات والے دن روحیں آتی ہیں اس لیے مولوی صاحب کو کچھ نہ کچھ کھلا دیں ورنہ روحیں بہت تنگ کریں گے، تو دربار کھلے ہوئے ہیں،
حلوے بھی جا رہے ہیں، روٹیاں بھی جا رہی ہیں۔ پھر جی بندہ مر گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب مولوی صاحب کو کچھ نہ کچھ کر کے دے دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی بندہ بخشوانا ہے۔ عیسائیوں میں ہے یہ چیز، مسلمانوں میں تو یہ نہیں ہے۔ اگر مذہبی رہنما سے عقیدت ہے، محبت ہے، تو سال کے 12 مہینے رکھنی چاہیے۔ مخصوص دنوں کے ساتھ کیوں خاص کر دیا ہے کہ ابا کا 40واں ہے تو یہ جی مولوی صاحب کا سوٹ جا رہا ہے؟ تو 40ویں کے بغیر بھی تو سوٹ کی ضرورت ہے، کپڑے تو سال کے 12 مہینے ضرورت پڑتے ہیں۔ جی یہ حلوہ جا رہا ہے تو حلوہ سال کے 12 مہینے کھایا جا سکتا ہے، اس کو 40ویں کے ساتھ کیوں خاص کر دیا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طالب علم آیا اور اس کو وہاں کسی رئیس کا انتقال ہوا، 40 دن تک اس کو کھانا ملتا رہا۔ 40ویں دن اس نے دعا کی، یا اللہ کسی اور مالدار کو مار دے کہ 40 دن میں چلتے رہے، اب اگلے 40 کا مزید انتظام ہو۔ تو بدعات کو ترویج اس طرح ملتی ہے، اور جو اصل دین ہوتا ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، وہ ہلتا نہیں ہے۔ تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ مشہور وبا کا ذکر ہے، قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے کے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ چوہے کو دیکھ کر لوگ دور بھاگ جاتے تھے اور ایسا ایسا۔ میرے ایک ماسٹر تھا، ان کے گھر میں مسئلہ ہو گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب وبا عروج پر پہنچی تو ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھنے لگے۔ تو اس میں پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے مردے دفنائے اور بس واپس آئے۔ کون اب وہ تیجا اور 40واں اور 7واں کون کروائے؟ ایک گھر سے جب 5-6 میتیں جا رہی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بدعتی سے کہا کہ تیجا کب کروائیں گے؟ اس نے کہا تیجا کیسے کروائیں؟ ایک کو دفن کر کے آئے، دوسرا مر گیا، دوسرا آیا، تیسرا مر گیا، چوتھا مر گیا، کس کس کا تیجا کروائیں؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنازہ سب کا پڑا ہے۔ اس نے کہا جی سب کا پڑا ہے، سب کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو بدعت تھی وہ چھوٹ گئی اور جو حکم تھا وہ باقی رہا ہے۔ یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ 10 میتیں ہو گئیں تو جنازہ نہیں ہوگا، صرف ایک کا پڑھیں گے، باقی کو ویسے ہی دفنا دیں گے۔ جو بدعت تھی وہ چھوٹ گئی کہ یہ تیجا ہے، یہ 40واں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پھر ہمارے زمانے میں لوگ اصرار بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ادارے میں ضابطہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجا جاتا، ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ ہم خود اپنے والدین کے لیے دعا کرواتے ہیں، جب گھر صاحب کو کہہ دیتے ہیں گھر صاحب بچوں سے حفظ میں بھی دعا کروا دیں، ناظرہ کی کلاسوں میں دعا کروا دیں، دعا کروا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ محلے والوں کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں آج ریوڑ آیا ہے مولویوں کا، 10-15 مولوی آئے ہیں، ہم نے دیگ کھولی ہے اور مولوی صاحب کھا کر گئے۔ تو وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو مزہ نہیں آتا ہے کہ حفظ کی جو کلاس ہوتی ہے، حفظ کی کلاس، اگر اس میں 25 بچے ہیں، ہر بچہ 2 سے 3 پارے منزل ضرور سناتا ہے۔ اب آپ 3 پاروں کو 25 سے ضرب دیں، 75 پارے۔ پھر سبق بھی ہوتا ہے، سب کی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ دہرانے کا، یہ 10 قرآن بنتے ہیں ایک حفظ کی کلاس کے۔ وہاں اگر دعا کروا دی جائے یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن گھر لے جانا ہے۔ پھر وہاں حفظ کے بچے ناظرہ کے وہ قرآن بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ بس یوں کھینچا تانی اور یوں کرتے کراتے جان چھڑوا کے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن تو یہ ہے کہ جو پڑھا گیا ہے اس حصے کو دے دیا جائے، دعا کر دی جائے، ایصال ثواب ہے۔ لیکن اس میں کھانا کھلانا، حفظ کے بچوں کو کوئی ویسے آ کر کھانا کھلا دے، ان سے کوئی دعا نہ کروائے، ان کے والدین کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو سلسلہ جوڑا ہوا ہے کہ پہلے قرآن پڑھائیں گے پھر اس کے بعد کھانا کھلائیں گے، یہ من گھڑت سلسلے ہیں۔ کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں ہے افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا۔ اگر کسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین افضل ترین صدقہ بھوکے کا پیٹ بھر دینا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہم لوگوں نے اپنے سلسلے شروع کیے ہوئے کہ جی یوں کریں گے تو پھر کریں گے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے میت پر قرآن پڑھانا، پھر اس پر کھانا کھلانا، قرآن کی اجرت کے طور پر دینا، کھانے والا
کھلانے والا، چاہے وہ قرآن ہو یا پیسے ہیں، یا کھانا ہو یا پیسے ہیں، دونوں گناہ گار ہیں۔ اگر والدین کی مغفرت کے لیے کسی کو روٹی کھلا دیتا ہے، قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روٹی کھلانا خود ہی ایک ثواب ہے، اس کو سمجھ لے، لیکن اس طرح نہیں کرے گا۔ اس نے تھوڑا خاندان میں بتانا بھی ہے، بس آج والد صاحب کی برسی تھی، اللہ نے توفیق دے دی تو وہ تھوڑا سا قرآن خوانی کا سلسلہ ہم نے کروا دیا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، ساری نیکی ضائع کر دی۔ ویسے کھلا دیتا، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیتا، کسی کے بچوں کی فیس دے دیتا، وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا بہت بہترین ذریعہ تھا۔ کم ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، بجائے اس کی کہ دنیا کو دکھایا جائے، تصویریں بنائی جائیں، پھر انٹرنیٹ پر ڈالی جائیں کہ ہم اتنے پرہیزگار، اتنے نیک لوگ ہیں۔ کون سی نیکی؟ تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ روحیں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا کتنا صریح الفاظ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کو واپس نہیں آنے دیتے، یعنی موت کے بعد بندہ نہیں آئے گا واپس۔ جو استثنائی واقعات ہیں کہ کسی بندے نے کسی کو دیکھا کہ وہ فلاں حالت میں نظر آ گیا، اس کا تعلق کشف سے ہے، کرامات سے ہے، جو بھی کیفیت ہے، استثناء پر کبھی بھی حکم جاری نہیں ہوتا کہ کسی بندے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے کبھی دیکھ لیتا ہے بندہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب دیکھ لے تو وہ پھر کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر بندے کے لیے تھوڑی ہے۔ ہمارے یہاں حیدرآباد کے ڈاکٹر مصطفیٰ خان صاحب تھے، صاحب کشف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہمارے جو نوازی ہیں اشاع صاحب، ان کے حلقے سے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی آنکھوں سے کشف کی حالت میں زیارت کروائی مسجد نبوی میں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور شروع میں یہ لکھا کہ اس کتاب کو میرے مرنے کے بعد شائع کیا جائے، اگر زندگی میں شائع کر دوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید ڈاکٹر صاحب لوگوں کو اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے مرنے کے بعد وہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام ہے فضل کبیر، کتاب کا نام ہے، بہت محدود تعداد میں چھپی ہے اور ان کے متعلقین کے پاس ہے۔ تو قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے گیا واپس نہیں آئے گا۔ روحیں آ کر جمعرات جمعے کو نہیں چیختی، وہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آج چھٹی ہے روحوں کو نکال کر بھیج دیا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی نص کے بھی خلاف ہے کہ جی لوگوں سے جمع کر لو، جمعرات والے دن میں عجیب سلسلہ بنا کر پھر قبریں سے جانا اور درباروں پہ حاضریاں اور لمبا چوڑا ایک سلسلہ، ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے دن کو ایصال ثواب کریں، رات کو کریں، رات کو آنکھ کھل جائے اس وقت ایصال ثواب کریں، ہر وقت ان کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ تخصیص نہ کی جائے کہ فلاں دن کریں گے تو پہنچے گا، فلاں دن نہیں کریں گے نہیں پہنچے گا۔ والدین کے لیے ایصال ثواب کا سب سے بہترین جامع ترین طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے والدین کے لیے خود دعا کرے، بہترین طریقہ ہے۔ کسی کی مدد کرتا ہے وہ بھی اس میں ایصال ثواب میں شامل ہے، کسی سے دعا کروا دیتا ہے یہ بھی ایصال ثواب میں شامل ہے، لیکن یہ مسلسل نہیں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کرے جو مسلسل ہو، یا پھر یہ ہے کہ اپنے معمولات میں یہ چیز شامل رکھے کہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کرے، تو یہ ان کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے۔ میں کہ جب کسی بستی والوں کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں تو پھر ضابطہ یہ ہے ہماری طرف سے کہ وہ لوٹ کر نہیں آتے، ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جہاں چلے گئے ہیں وہیں پر رک جائے۔ حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب وہ وقت آئے گا یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، وهم من کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچے ٹیلے سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کی پوری تفصیل سے بحث سورہ کہف میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخلوق ہے جس کو بند کیا گیا ہے، پھر قرب قیامت میں وہ باہر نکلیں گے، بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ دیوار چین کے پیچھے ہیں، اس کی تعین کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے تعین نہ کی جائے۔ تعین کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے
کہ اگر کوئی بندہ، بلکہ آج کے دور میں تو دیواریں چین کے دائیں بائیں دیکھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ پرانی باتیں ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے اس کو مخفی رکھا جائے۔ اللہ نے ایک مخلوق کو بند کیا ہے ذوالقرنین کے ذریعے، ایک مخصوص وقت پہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن نے ان کی مثال بیان کی ہے، جیسے اونچی جگہ سے بہت ساری کنکریاں یا بجری جب چھوڑ دی جاتی ہے تو ایک ساتھ یوں کھچ پچ کرتے ہوئے نیچے اترتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ احادیث میں ان کی تعداد کا ذکر ملتا ہے کہ اگلا گروہ جب گزرے گا تو وہ ایک دریا سے نکلتا ہوا جائے گا، وہاں سے پانی پیے گا، اور پچھلا گروہ جب وہاں پہنچے گا تو وہ اپنے دوستوں سے کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی، اور خبیث النفس قسم کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ واقترب الوعد الحق، اور جب اس وقت جب اللہ کا وعدہ قریب آ جائے گا، قیامت آئے گی، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں کفر کیا۔ یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، قد كنا فی غفلۃ من ھذا، ہم اس دن سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم غفلت میں نہیں تھے۔ غفلت میں تو وہ بندہ ہوتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، ہمیں تو بار بار بتایا گیا قیامت آئے گی، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم اپنے پر ظلم کر رہے تھے۔ ہم غفلت میں نہیں تھے، ہم اپنے پر ظلم کر رہے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوگا، انتم لہا واردون، تمہیں اس میں جانا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ لوگ معبود ہوتے، یہ بت معبود ہوتے، ما وردوہا، تو یہ اس میں نہ جاتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مشرکین نے بڑا شور شرابہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ وہ اس وقت نصارہ کے پاس گئے، وہاں جو ان کے رہنما تھے یہود کے، ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو ان کے مذہبی رہنما نے کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں اس پیغمبر کو خاموش کروا دیتا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میں ان سے کہتا کہ دیکھو، ہم جیسے یہود ہیں عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو نبی ہیں، تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے، ان کو بھی پھر جہنم میں جانا ہے۔ آپ نے تو کہا کہ قرآن میں نازل ہوا کہ آپ کے معبود سارے جہنم میں، تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس پر آیت نازل ہوئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مثال کے طور پر پیش کیا تو یہ مثال مذہبی رہنما نے دی تھی، اللہ نے ان کا استثناء کیا۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہفتے والے دن آ جائے گا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ نیک لوگ ہیں، یہ اس جہنم سے بہت دور ہوں گے۔ فرشتے، انبیاء، انہوں نے تو لوگوں کو منع کیا، ان کو تو قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود خدائی کے دعوے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا۔ انبیاء نے تو آ کر لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے سامنے سجدے کروائے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، یہ وہاں چیختے چلاتے رہیں گے، شور شرابہ کریں گے، اور وہاں ان کی بات کوئی نہیں، ایک دوسرے کی بات سنیں گے نہیں، نہ ان کی بات سنی جائے گی کہ کسی کو کچھ کہہ سکیں، دل کی بات کر سکیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہ وہ سنیں گے نہ ان کی سنی جائے گی، ایک چیخ و پکار ہوگی، شور شرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔